حضرت سعید حضری کی جو حدیث آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دعا کے 3 نتیجے ہوتے ہیں. آپ کو اور مجھے سمجھا کر گئے ہیں کہ بندہ یہ نہ سمجھے ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی. کسی بھی دعا کے کتنے نتیجے ہوتے ہیں؟ 3. ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نے دعا کی، اللہ 10 لاکھ دے دے، 1 کروڑ دے دے، فلاں پلاٹ دے دے، فلاں گاڑی دے دے، فلاں بنگلہ دے دے، اور اللہ رب العزت نے اس کو وہ دے دیا. اور یہ ہمارے ہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کی زندگی میں واقعات بھرے ہوں گے. اللہ سے یہ مانگا، اللہ نے دے دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مفہوم کے مطابق یہ دعا کا پہلا نتیجہ ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بڑا اعلیٰ افضل، اور آپ سمجھتے ہیں اس دعا ہی کا نتیجہ ہی صرف یہ ہونا چاہیے، جبکہ اللہ کے ہاں یہ دعا کا سب سے کم تر نتیجہ ہے. اللہ کے ہاں یہ دعا کا سب سے کم تر نتیجہ آپ کے لیے سب سے افضل ہے. آپ تو چاہتے ہیں آپ کی ساری دعائیں ایسے ہو، ادھر مانگی جائے ادھر قبول ہو جائے، اور آپ سمجھتے ہیں یہی دعا کا سب سے افضل نتیجہ. اللہ کے ہاں یہ دعا کا سب سے کم نتیجہ ہے. ہاں پھر بندے نے دعا کی، اللہ 10 لاکھ دے، 1 کروڑ دے، فلاں پلاٹ دے. اللہ نے 10 لاکھ نہ دیا، پلاٹ نہ دیا، لیکن کتابت تقدیر کے دن لکھا تھا اس کی ٹانگ کو لے لیا جائے گا، اتنے بج کر اتنے منٹ اس کی آنکھ ضائع کر دی جائے گی. مفہوماً سمجھا رہا ہوں. اتنے بج کے اتنی منٹ اس کا گردہ نکارہ کر دیا جائے گا. اس بندے نے مانگا تو 10 لاکھ ہے، اللہ نے وہ نہ دیا، لیکن کتابت تقدیر کے جو اعمال، جو ڈیوٹیز لگی ہیں، فرشتہ آنکھ لینے آیا ہے، ٹانگ لینے آیا ہے، گردے کو تلف کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ رب العزت کے دیگر جو فرشتے ان امور کے اوپر ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، رک جا. اس نے دعا کی تھی، 10 لاکھ مانگا تھا، اللہ نے وہ عطا نہیں کیا. تو اللہ تو بڑا کریم ہے، جواد ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سے مانگا جائے اور اللہ کلی طور میں مسترد کر دے؟ ٹھیک ہے 10 لاکھ نہیں دیا، لیکن اس کے بدلے میں جو آنکھ لینی تھی یا ٹانگ لینی تھی یا گردہ تلف کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے جاری رکھ دیا ہے. اب آپ بتائیے ایمانداری سے، 10 لاکھ اچھا کہ آنکھ اچھی ہے؟ 10 لاکھ اچھا کہ گردہ اچھا ہے؟ 10 لاکھ اچھا کہ ٹانگ اچھی ہے؟ اور یہ دعا کا دوسرا نتیجہ ہے، اور اللہ کے نزدیک پہلے نتیجے سے بہتر ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کا ایک تیسرا نتیجہ بھی ہے، جو آپ لوگوں کی اس دنیا کی زندگی میں تو بڑا ہلکا آپ کو لگ رہا ہے. اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ نہ 10 لاکھ عطا کیا، نہ آنے والا حادثہ ٹالا، لیکن اس دن جس دن ہر بندہ ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، اور وہ دن آنے والا ہے، مرتے ساتھ آپ کی آنکھیں کھل جانی ہیں، اس دنیا میں قدم رکھ دینا ہے، تو پھر پچھتاوے اور پھر تمنائیں اور آرزوؤں کا ایک نیا جہان انسان کا آباد ہو جانا. انسان سوچتا مر کے سکون پا جائے گا، مرنے کے بعد وہی سکون پائے گا جو یہاں سے سکون لے کے گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قیامت کے دن یہ جو قبول نہ کی گئی دعائیں آپ کے نزدیک ہوں گی، اور اللہ کے ہاں تو وہ قبول ہو چکی، وہ نیکیوں کے پہاڑ بن کے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. تو اس وقت ہر بندہ مومن ایک ہی خواہش کرے گا، ایک خواہش. آج کی دنیا کی خواہش سوچ لیجئے اور اس دن کی خواہش دیکھ لیجئے. اے اللہ، اگر ہمیں پتہ ہوتا آپ سے مانگنا اتنی بڑی عبادت ہے اور آپ مانگنے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں، تو اے اللہ کاش آپ زندگی میں ہماری ایک بھی دعا کو قبول نہ کرتے، آج کے لیے ذخیرہ کر لیتے. اس دن جس دن انسان کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی، یہ دعائیں، آپ نے دعا کو صرف پکار سمجھا؟ نہیں، دعا عبادت ہے، دعا مخ العبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. کائنات کے اندر واحد ہستی ہے جس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتی ہے، جس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتی ہے. آپ انسانوں سے، مخلوقات سے مانگ کے دیکھ لیں، 10 دفعہ کوئی بڑا سخی ہوگا 10 دفعہ دے دے، کوئی بہت بڑا سخی ہوگا 50 دفعہ دے دے. آپ ذرا اس سے زیادہ مانگ کے دیکھیں، تھپڑ نہ پڑے یا دھکے نہ پڑے، پھر کہنا. اور یہ رب وہ ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہو رہا ہے،
جب جب مانگتے چلے جائیں گے عطا بڑھتی چلی جائے گی، ثواب بڑھتا چلا جائے گا، حادثات ٹالے جائیں گے، ذخیرہ آخرت ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کو کس نے کہا دعا سنتا نہیں رب؟ جس طرح حضرت عمر کا موقف ہے، ہاتھ اٹھانا اسی کے مقدر میں ہے جس کے نامہ اعمال میں اللہ نے یا نیکیاں لکھنی ہیں یا دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ تو آج کے بعد اپنی زندگی کے اندر، اور صحابہ کو رسول اللہ نے تو بعض صحابہ سے عجیب عہد لیا ہے، کئی باتیں کئی مرتبہ عوام کے سامنے اس خوف سے نہیں رکھی جاتی کہ کچھ غلط مفہوم نہ لے لیا جائے، لیکن حقیقت ہے صحابہ بعض ایسے تھے کہ ان کی چھڑی بھی گھوڑے کی پشت کے اوپر یا اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے گر جاتی تھی تو ساتھ والا بندہ اٹھا کے دینے لگتا تھا، تو اور کہتے تھے رک جاؤ، صحیح سند سے آپ کو بتا رہا ہوں، رک جاؤ، ہم نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ اس ہاتھ کے ساتھ بیعت کی ہے کہ کبھی کسی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ کو نہیں پھیلانا، تم ہمیں چھڑی دو گے ہم ہاتھ آگے کریں گے، تم نے ہم یہ جو ماتحت اسباب کے مافوق الاسباب نہیں، جس کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرنا جائز ہے، شرعاً مشروع ہے۔ بعض صحابہ ایسے بھی تھے کہ وہ زمین سے چھڑی بھی نہیں تھے کسی کو اٹھانے دیتے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اچانک گر گئے تو کسی نے آگے ہاتھ بڑھا کے اٹھانا چاہا تو اس کو بھی کہہ دیا ہاتھ پیچھے کر لے، ہم نے رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر اس چیز کی بیعت کی ہے، یہ ہاتھ کبھی غیر اللہ کے آگے نہیں پھیلے گا۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ آپ کو کس نے رب تعالیٰ کے خزانوں یا رب تعالیٰ کی عطاؤں یا رب تعالیٰ کی اتنی بے پایاں رحمتوں سے عوام نے، مخلوق نے مایوس کیا ہے، اللہ نے نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو یار، یہ کون ہے لگا ہوا، بیٹھ جاؤ یار، پنکھا چلائیں، یا تو سارے بٹن چلا دیں یا کوئی بٹن بند نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی عطا کا ایک نقشہ کھینچا، آپ نے وہ نقشہ یاد کر لینا ہے اور آپ کو اللہ رب العزت کی عطا کا تھوڑا اس طرح کریں، عطا کا خوب اندازہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہی ہے کہ آدم، حضرت آدم جو جد امجد ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے کہیں زمین سے لے کے آسمان تک جتنے خزانے ہیں مجھے عطا کر دو، اور اللہ عطا کر دے۔ آدم کا دوسرا بیٹا ہے یہی مانگے، تیسرا بیٹا ہے حدیث کے الفاظ ہے کمی بھی نہ کرے، وہی مانگتا رہے کہ اللہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنی نعمتیں جتنے خزانے نازل کیے ہیں سب اکیلے مجھ کو دے دے، اللہ اس کو بھی دے دے۔ اور قیامت تک ابھی زمین کے اوپر 7 ارب سے زائد انسان ہیں، قیامت تک کتنے آنے ہیں اور کتنے آ چکے ہیں، ارب ہا ارب لوگ آ چکے ہیں، ارب ہا ارب لوگ آنے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں آ کے کیا مانگے؟ زمین و آسمان کے خزانے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا چلا جائے۔ یہ ساری بات سمجھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اپنے رب کو کیا سمجھا؟ یہ سب آدم کے بیٹوں کو زمین اور آسمان کے سارے خزانے دینے کے بعد تمہارے رب کے خزانوں میں اتنی کمی واقعہ نہیں ہوتی جو مثال دی ہے، سبحان اللہ، اتنی کمی واقعہ نہیں ہوتی کہ تم سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، اس کے اندر سوئی کو ڈبو، سوئی کو اٹھاؤ، اس کے ساتھ ایک باریک سا قطرہ ساتھ سوئی کے چپک جاتا ہے، اس ایک قطرے نے اس عظیم الشان سمندر میں جتنی کمی کی ہے کچھ کی ہے، تمہارے رب کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ پھر کس سے مانگتے ہو؟ پھر کس در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ تمہارا رب تو پوری اولاد آدم کو دنیا جہان کے خزانے دے کر بھی خزانوں سے محروم نہیں ہے، تمہارے مانگنے میں کمی ہے۔ اللہ کی قسم میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہے، ہم نے دعا کو عبادت سمجھا ہی نہیں۔